بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دور کے باطل کے پجاریوں کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ جب ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے پاس حق کا توڑ نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہے، تو مخالفت میں وہ الزام تراشیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 70۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم اسے صرف تفسیر ابن کثیر تک ہی پڑھ سکے۔ آج دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے بارے میں فرمایا، ام یقولون بہ جنۃ، یا یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان کی اکثریت حق سے چڑھنے والی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آگے بڑھنے سے قبل یہاں پر ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی بات یہاں رکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے دو نقطے بیان کیے۔ پہلا تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا بطور زجر و توبیخ بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا قرآن لے کر آئے جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات بنی نوع انسان کے لیے رحمت، امن اور سکون کا باعث ہے، تو کیا کوئی شخص جو دیوانہ اور مجنون ہو وہ ایسی تعلیمات پیش کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے سرکشی، تکبر، تمرد اور استکبار کی وجہ، اعراض کی وجہ دراصل حق سے ناپسندیدگی ہے، اور یہ کوئی نیا کام نہیں۔ ہر دور میں لوگوں نے حق سے اظہار ناپسندیدگی کیا، کیونکہ جب انسان حق کی طرف آئے تو اسے اپنا من مارنا پڑتا ہے۔ جہاں دیگر قربانیاں دینا پڑتی ہیں وہاں نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ابن عاشور کی تفسیر التحریر و التنویر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صحیح ہوتا ہے، جس کو آپ صادق اور امین کہتے ہیں یا کہتے تھے، تو کیا ایسے انسان کی عقل میں کوئی خلل واقع ہو سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں مناسبت کی بنی
کہ کفار کی اپنی باتوں کے اندر تضاد موجود ہے۔ یہاں سے ایک بڑا قیمتی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو دین کی دعوت کے میدان میں ہیں، کہ جس طرح کفار مکہ کو آقا علیہ صلاۃ والسلام کی دعوت کی مخالفت کے لیے آپ کی شخصیت کے اندر، کردار کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا، تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنا کردار اس قسم کا بنانا چاہیے کہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب یہ کفار مکہ کا تضاد تھا کہ ایک طرف کہتے تھے صادق اور امین، اور دوسری طرف کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ السلام دیوانے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، تو یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام خاص طور پر امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں کہ ظالموں، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنون ہے؟ یہ مضمون قرآن مجید میں دیگر مقامات پر موجود ہے۔ سورۃ الاعراف ہم پیچھے پڑھ کر آئے، 184ویں آیت مبارکہ ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ ان کے ساتھی یعنی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی میں پیدا ہوئے، ان کو جنون کی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ سورہ تکویر 30ویں پارے میں آگے آئے گی، 22ویں آیت مبارکہ ہے، وما صاحبکم بمجنون، اے ظالموں، اس ہستی نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، ان کو جنون کیسے ہو سکتا ہے؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، کہ صورتحال یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں کوئی گمنام ہستی نہیں تھے، بلکہ اہل مکہ خود مانتے تھے کہ خلق اور خلق کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، رائے کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے ایک مثالی شخصیت، اور اس کا کوئی ایک نمونہ نہیں، بے شمار نمونے نبوت سے پہلے ہمیں مل جاتے ہیں۔ امام بقائی نے نظم الدرر میں اس بات کا جزم کیا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ان کفار مکہ کا ایمان سے انکار دراصل اسی وجہ سے ہے کہ اگر حق قبول کر لیا تو نفسانی خواہشات پر مشتمل اپنی زندگی ترک کرنا پڑے گی۔ امام بقائی، امام سمرقندی، امام ابن جریر، اور پھر اسی طریقے سے ابن عاشور وغیرہ نے اس بات کا جزم فرمایا کہ وہ جو ان کی حیوانی زندگی تھی اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ ان کی اپنی زندگی حق کے مقابلے میں غلط راستے پر چل رہی تھی۔ قرآن آقا علیہ السلام لے کر آئے جو جھوٹ کی جڑیں کاٹتا تھا، جادو کی جڑیں کاٹتا تھا، ان کی بےہودہ شاعری کی جڑیں کاٹتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس کی قرآن نے شدت کے ساتھ مذمت کی، نفی کر دی۔ نماز، زکوٰۃ، صلہ رحم اور اپنے سے کمزوروں کو عزت دینے کا حکم دیا۔ جس کو رب کائنات نے جو نعمت دی ہے اس کا اعتراف کرنے کا حکم دیا۔ جو لعنتی خبیث غیرت سے آ رہی ہے اس کی مذمت کی۔ پھر فحاشی سے منع کیا، زنا سے منع کیا، قتل سے منع کیا، دوسروں پر زیادتی سے منع کیا،
دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع کیا، یتیم کی تحقیر، مسکین کی توہین کرنے سے منع کیا، اور یہ ساری کی ساری بیماریاں ان میں بھی موجود تھیں اور معمولی سی تبدیل شدہ شکل کے ساتھ ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور آج بھی حق کو قبول نہ کرنے والوں کی حالت یہی ہے۔ کیا آپ یہ سنتے نہیں؟ ان مولویوں کو کیا پتا ہے؟ مولوی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ان کا دماغ ہی نہیں صحیح کام کر رہا، ان کے پاس تو وہ سوچ اور فکر ہی نہیں۔ تو یہ سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ سورۃ الانعام 33ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ یونس 15، 16 اور 17 آیت مبارکہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ جب ان ظالموں کے سامنے ہماری واضح آیات مبارکات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بد نصیب جو ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لے کر آؤ یا اس کو تبدیل کر دو۔ آپ فرما دیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتا، میں تو اسی چیز کی پیروی کروں گا جو میری طرف وحی کی گئی ہے، اور میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی مخالفت کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ آپ فرما دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں یہ تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہ چلتا، لیکن میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک طویل حصہ گزارا ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کو جھٹلائے؟ حقیقت یہ ہے کہ مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معمول کے مطابق بہت کم ایسی باتیں ہیں کفار کی طرف سے جن کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کی زحمت کروائی کہ آپ جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں۔ چاہتا تو یہی تھا کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر ہمارا آج مکمل ہو جاتا، لیکن کچھ امور باقی رہ گئے۔ اللہ نے چاہا تو وہ آنے والے سبق میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔